السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل السنہ کا جو مذہب ہے یہ وہ مذہب ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مذہب تھا۔ روافظ، ناسبی، ان دونوں کے درمیان جو صحیح رستے پر سبیل المومنین پر جو مذہب ہے وہ دراصل مذہب ہے یہ اہل السنہ کا۔ اہل السنہ بغیر کسی تفریق کے، افراط اور تفریق کے، اس مسائل کو قبول کرتی ہے کہ جن مسائل کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں قبول کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد بہت زیادہ فتنے نمودار ہوئے، اور اس قدر فتنے تھے کہ کچھ لوگوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیا، مرتد تک قرار دیا ہے۔ اس کی بڑی تفصیل جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر منہاج السنہ کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ من شاء فلیرجع ہناک، جو اگر تفصیل دیکھنا چاہتا ہے تو منہاج السنہ کی طرف رجوع کرے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے، روافظ وہ لوگ تھے کہ جو صحابہ اکرام کے اندر اہل بیت سے محبت کی وجہ سے دیگر جو ہے صحابہ اکرام سے اتنی نفرت کرتے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ارتداد کا بھی نعوذ باللہ جو ہے وہ الزام لگایا، العیاذ باللہ۔ جبکہ اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے کہ چاہے اہل بیت ہوں یا چاہے وہ دیگر صحابہ ہوں، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک ایک مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر ایک اور گروہ نکلا، ناسبی گروہ۔ وہ گروہ ناسبی وہ ہے کہ جنہوں نے دیگر صحابہ اکرام کی محبت کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو ہے نشانہ بنایا۔ اہل السنہ نے اس کی بھی مخالفت کی کہ یہ طریقہ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اسلاف کے اندر یہ بات بڑی زبردست طریقے سے معروف ہے کہ صحابہ اکرام کے حوالے سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے، کئی کتابوں کے اندر میں نے خود نے اس کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا نورہم یسعی بین ایدیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو، ایمان والوں کو، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا نورہم یسعی، کہ ان کا نور جو ہے وہ ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے، ان کے آگے اور دائیں طرف جو ہے وہ دوڑتا رہے گا نور۔ تو یہ قرآن کریم کی جو آیت جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو قیامت کے دن رسوا نہیں فرمائیں گے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا تو میری اور آپ کی ذات یا ان نام و نہاد مفکرین کی یا ان نام و نہاد مذاہب کی یہ کتنی بڑی ضرورت رہی کہ وہ ان صحابہ اکرام کے اوپر نشانہ بنائیں، تبرہ بازی کریں، جبکہ اللہ رب العزت والجلال نے فرما دیا کہ اللہ ان کو قیامت کے دن جو ہے وہ رسوا نہیں کرے گا۔ اسی حوالے سے کچھ القابات اپنے عقائد کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے، اپنے عقائد کی ترویج کے لیے کچھ القابات، فیبریکیٹڈ القابات، من گھڑت القابات لگا کر ان کے لیے ایک جو ہے وہ اعزاز دے دیا جاتا ہے کہ جی یہ لقب ان کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر میں پہلے بات کروں گا، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام لگا دیا جاتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام لگایا جاتا ہے۔ یا پھر آپ دیکھیں کہ عام لوگوں کی زبانوں پر جب بھی
सैयदुना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आता है तो फौरन उसके पीछे नाम लगा देते हैं इमाम हुसैन, ये अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहहु। और इसी तरह से जो है ये चीज़ जो है जो मैंने आपके सामने भी रखी है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दरअसल रवाफिज की निशानियाँ हैं। हम ये कहते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह से लेकर आखिरी सहाबी सैयदुना अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला जो सन 110 हिजरी में फौत हुए, हमारे नज़दीक सारे वो उन पर अल्लाह ताला की रहमत और सलामतियाँ हों, सारे ही करमल्लाहु वजह है, सारे ही अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, सारे ही हमारे इमाम हैं। लेकिन अहलुस सुन्ना के नज़दीक जो इस्तिलाहात जो मारूफ है ना, उन इस्तिलाहात को इस्तेमाल करना ही यही जो है वो दानिशमंदी है। हम बात करते हैं सबसे पहले मौला की। आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है इब्न माजा वगैरह के अंदर, और बाज़ लोगों ने इस पर एतराज़ भी किया है जबकि वो हदीस सही है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सेहत के मर्तबे पर फाइज है कि आपने फरमाया कि जिसका अली मौला है मैं उसका मौला हूं। अब वहां लफ्ज़ मौला से मोहम्मद अली मिर्जा ने और रवाफिज ने जो ना मौला अली और मौला अली से क्या मतलब लिया कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुश्किल कुशा है। एक कायदा है, मारूफ है, और वो मारूफ जो है वो बैन उलमाए हदीस, उलमाए हदीस के दरमियान बड़ा मारूफ है। वो क्या है? वो ये कि अल हदीस युफस्सिरु बादु बाज़हा, एक हदीस दूसरी हदीस की तफसीर करती है। मौला का मतलब जो है वो दरअसल यहां पर जब नबी साहब ने फरमाया ना कि जिसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो मौला से मुराद यह हरगिज मददगार नहीं है, क्योंकि मदद मुतलक जो है बगैर किसी असबाब के मदद, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के मददगार हैं, ना अली रज़ी अल्लाह मददगार हैं बगैर किसी असबाब के। माँ फौकुल असबाब, मदद तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही करते हैं, और वही अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात के शाय नशीन है उसकी ज़ात को कि बगैर किसी असबाब के अल्लाह ही को पुकारा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यही अकीदा अहलुस सुन्नह का है। मैं यहां पर मौला से मुराद आपको एक दूसरी हदीस पेश करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये सुनन अबी दाऊद मेरे हाथ में है और किताबुल फराइज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने फरमाया कि मन तरका, जिसने छोड़ा, मन तरका जिसने छोड़ा कोई माल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वमन तरका मालन फली वरसतिही व अना वारिसु मन ला वारिस लहू, कि जिसने माल छोड़ा अगर उसका कोई वारिस नहीं है तो नबी साहब फरमाते कि मैं उसका वारिस हूं। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जिसका कोई वारिस अगर नहीं है, रसूल फरमाते हैं कि वह अना मौला मल्ला मौला लहू, सुभान अल्लाह, कि जिसका अगर कोई मौला नहीं है, नबी साहब फरमाते हैं कोई मर रहा है, कोई मैयत आ गई और अगर उसका कोई जो है वो मौला नहीं है तो नबी साहब फरमाते हैं कि उसका मैं मौला हूं। अब वहां मौला से मुराद क्या है? उसका हिमायती, उसका वारिस। आप समझ रहे हैं ना? उसकी तरफ से मैं जो है अगर उसके ऊपर कर्ज है तो मैं कर्ज अदा करूंगा। नबी साहब के पास जो है वो मैयत आती थी तो आपसे पूछते थे ना कि अलैहि बिद्दैन, क्या इसके ऊपर कर्जा है? सहाबा फरमाते कि जी अल्लाह के रसूल कर्जा है, तो आप फरमा देते कि सल्लु अला साहिबिकुम, तुम ही अपने साथी पर नमाज पढ़ लो। अगर कर्जा नहीं होता तो आप नमाज पढ़ा देते। लेकिन बाद में जब अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने इस्तिताअत दी, माल गनीमत आया और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने हालत अच्छी कर दी, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अना औला बिल मुमिनीन, मैं मुसलमानों की जानों से ज्यादा उनकी जो है वो हकदार हूं। और आपने यहां फरमा दी कि जिसका अगर कोई मौला नहीं है उसका मैं मौला हूं। अब बताइए मौला से मुराद फिर ये भी, अगर आप अली मौला कहते हैं तो फिर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला भी कहा करें। जब नबी से खुद ने फरमाया कि मैं मुसलमानों का मौला हूं, या मौला से मुराद क्या है? वारिस है। वहां मौला से मुराद क्या है? दोस्त है, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त। और जहां अल्लाह ने अपने लिए फरमाया अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ए अल्लाह आप हमारे मौला हैं, काफिरों पर हमारी मदद कर दीजिए। तो कुरान का सियाक इस आयत का कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि यहां पर मौला से मददगार है, क्योंकि बात काफिरों के ऊपर गलबे की हो रही है। और अली रज़ी को जहां फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, या कोई काफिर हुए गलबे की बात नहीं हो रही, या कोई मदद की बात नहीं हो रही। और अगर मैं ये बताता हूं, चलें मैं रवाफिज से ये बात कहता हूं कि चलें अगर ये मौला अली रज़ी अन्हु ये इनके लिए अगर ये इस्तिलाह मारूफ होती सहाबा के दरमियान के दरमियान,
تو بتائیے کس صحابی نے علی مولا کے نام سے پکارا ہے ان کو؟ چلیں روافظ کے درمیانی محمد بن مرزا صاحب آپ ہی بتائیے، آپ کے نزدیک جو صحابہ ہیں، ابن عباس ہیں، دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بتائیے انہوں نے کب ان کو کہا کہ علی مولا سنیے ذرا، علی مولا سنیے ذرا؟ کسی صحابی نے بھی اس حدیث کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو مولا نہیں کہا۔ اب جہاں تک رہا تعلق علیہ السلام کا، تو ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ یہ جملہ علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے یا علیہ السلام یہ دیگر کسی کے لیے، یعنی جو روافظ کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بڑی عمدہ بات کہی اپنی تفسیر کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ قلتو، یعنی میں کہتا ہوں، وقت غلب هذا فی عبارت کثیر من النساخ للکتب ان یفرد علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بہت ساری کتابوں میں کاتبین کی غلطی کی وجہ سے یا کاتبین کی جانب سے یہ طریقہ رہا کہ جب علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا تو وہ کیا کرتے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے نام علیہ السلام لگا دیتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد، یا پھر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کرم اللہ وجہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر کرم کرے۔ ہم یہی کہتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے صرف علی رضی اللہ عنہ کے اوپر علیہ السلام نہیں یا کرم اللہ وجہ نہیں، تمام صحابہ اکرام پر علیہم السلام ہے، کرم اللہ وجوہم، اللہ تعالیٰ ان کے سارے صحابہ اکرام کے چہروں پر اللہ کرم فرمائے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو ان کا معنی اگرچہ صحیح ہے، کہتے ہیں کہ ان کا معنی اگرچہ صحیح ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس کے معاملے میں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برابر رکھا جائے، اور کیونکہ یہ تعظیم اور تکریم کے باب سے ہے، یہ تعظیم اور تکریم کے باب سے، یاد رکھیں کہ جب صرف علیہ السلام کی بات ہوگی تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ تعظیم اور تکریم کے حوالے سے نبیوں کے لیے معروف ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم علی رضی اللہ عنہ کو علیہ السلام کہتے ہیں نا، تو اس سے زیادہ افضل جو ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک حوالے سے دیکھا جائے تو اس سے زیادہ افضل کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ فتح کے اندر 48 کی سورت کی 18 میں فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے جو ہے وہ بیعت لے رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رضا اللہ کی جو ہے صلاۃ والسلام سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اللہ کی رضا۔ جیسے کہ خود اللہ رب العزت والجلال نے یہ فرمایا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سورہ توبہ سورہ 9 کی 72 میں فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی ہے۔ تو پھر اہل السنہ نے اسی لیے بڑے صحابہ کرام ہیں، ان کے لیے رضی اللہ عنہم کہہ دیا ہے، کیونکہ رضوان اللہ من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، تو لہٰذا یہ صحابہ کرام کے لیے رکھا ہے۔ اور جہاں تک علیہم السلام کے لیے آیا تو یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے قرآن مجید نے خود نے فرمایا، صافات 37ویں سورت کی آیت نمبر 181 میں، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلامتی ہو تمام رسولوں پر، اور فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد، سورہ مریم 19 کی 15 میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ سلامتی ہو ان پر جب وہ پیدا ہوئے۔ تو پتہ چلا یہ نبیوں کے لیے ہے، اور وہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے وہ صحابہ کرام کے لیے ہے، لہذا علیہ السلام لگانا، علی رضی اللہ عنہ کے آگے یا مولا لگانا، یہ اہل السنہ کے نزدیک یہ اصطلاح معروف نہیں ہے، یہ دراصل روافظ کا جو ہے وہ روافظ کی اصطلاح ہے، اور یہ بدعت ہے، اور روافظ کی سوا اگر بدعت نہ بھی کہیں تو یہ ایک اختراع ہے جو سارے صحابہ اکرام کے حوالے سے جو ہے یہ انصاف نہیں ہے، مساوی نہیں ہے۔ اگر کہنا ہے تو پھر سارے صحابہ اکرام کو کہیں، ورنہ سب سے بہتر اصطلاح وہی ہے جو اہل السنہ کے نزدیک معروف ہے، صحابہ اکرام کے لیے رضی اللہ عنہم، اور اللہ کے ولیوں کے لیے رحمہم اللہ، اور انبیاء علیہ السلام کے لیے علیہم السلام۔ اسی پر اکتفا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب اور سنت کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔